صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغال اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پائے۔ اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا
مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا، طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں، اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ میلاد جو ہے نا، میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے۔ ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، الحمدللہ اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا، یہ بڑی خوب بات۔ لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا، لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے۔ جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، اسے اعزاز مل گیا، انقلاب آ گیا۔ میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے، انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا۔ اب یہ برادری کے رٹے، یہ قبیلوں کی لڑائیاں، یہ سب جہالت قرار پائیں۔ قبیلے صرف تعارف کے لیے، باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ اب انقلاب ہے، اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام۔ میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو، سورج کو، چاند کو پوجا جاتا تھا۔ اب میلاد ہو گیا، اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، اور کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، جائز ہی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے، وہ تو کفر ہے، شرک۔ اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے، سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہاء اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز
یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے. میں کہ معرفت دی نہیں، یہ تے جہالت دی گل ہے. اب جہالت کر رہے ہیں. تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے. اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے. حضور کس لیے آئے؟ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا. ہمارا جو وجود ہے نا یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے. کھانا، پینا، سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں. اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے. یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں. روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی. یہ روح کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو. رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے. یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں. اب تو فریش ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا. اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی. نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا. اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں. جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئے. حضور نے اللہ کی جانب بلایا. جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے. محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا. ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں. اوہو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائے، باہر جانا ہے، اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا. یار یہاں تو کچھ کرنا. کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے. جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے. مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے. وہ تعظیم والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے. جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا. آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا. آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے. سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے. بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے. حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے. اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر. ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا مقام قرآن مجید کا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے. رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو. یہ تو ہر رسول کی بات ہے. اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے
اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے پھر کیا ملتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب فرماتے ہیں محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے. حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دے. غیر مشروط اطاعت باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے. پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے. کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا، استاد کا حکم، نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے. نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے. نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے. نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا. ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم. اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے. گھومنے، سیر کرنے، سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے. اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار، کدے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا. تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے تب یہ سخت ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے. نبی پاک کی فرما، صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے، حکم مانتے تھے. جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام تو غلامی کرتے ہیں. غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں، تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں. غلام حکمتیں پوچھا، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جا 5 کلو چینی لے آ، تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی دے، پوچھن دیں دے بولو. ہم کہتے ہیں بھئی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر. آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور، تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے، جو کرنے دیتے ہیں آپ. غلامی کرتے ہیں، بحث. یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے، منع کرو، اسے ختم کرو، تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے ہیں. کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے؟ کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا. عورت کا پردہ ضروری ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت نے اسے با پردہ کیا، وہ با پردہ رہے گی. حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے. اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں. اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں، ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو سستی. بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگنے ہوتے ہیں. عمل کے معاملے میں اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے، عمل چست ہو کے. غلامی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل ایک غلام خرید کے لائے. آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں. امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا. فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا. راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے. کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی،
دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے. اس کا انداز دیکھ. اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو سویا ہوا ہے, عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا, کھانے والی دکان پہ تھا, برگر والی دکان پہ تھا, اور فجر میں تو بستر پہ تھا. کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگ دے کتے تیتھوں تے مالک دا در مول نہ چھٹتے, پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, تے دینے جا رکھاں وچ ستے اتے تھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہون ستے او تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے, نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے. بات مانے حضور کی غلامی کریں. نوجوان دوستو, حضور نہ خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا. ایک شخص کھڑا ہو گیا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے, پھر بھی بیسے گفتگو ہے, تبصرہ ہے, یہ کر لیں گے, بس وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں, بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں. پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا. حضور نے ایک شخص سے کہا, نام نہیں لیا, بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی, مسجد کے دور کونے میں, وہیں بیٹھ گئے. ایک وہ باہر تھے کونے میں, کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں. جب حکم ماننا ہے نا, جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے, اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے. لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے, نماز مکمل ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں بور کونے میں تھا, میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ دور تھا, بنو غنم میں, آواز آئی میں بیٹھ گیا. محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. رو پڑے. یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ تو غلام جو ہوئے. مقصود تو غلامی کرنا. تیرے حکم کے پابند ہیں, سانو قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, سونا جنج رکھے اساں اونج. امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے, فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا, اور بات قبیلے کی مانتی ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا, اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو, حضور کے نقش قدم چلو. رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے. یہ رسمیں, یہ رواج, یہ کہانیاں, یہ سٹوریاں, انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے. میں پتہ دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا, جمعہ پڑھتا ہے. میری رائے یہ ہے, میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے, کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں, محفل والے دن بھی سارے, شادی والے دن پتہ چلتا ہے. اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے, اب پتہ چلتا ہے. دین پہ عمل کرتا ہے کہ خاندانی رسومات پہ چلتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ دکھوں کے وقت تو اللہ رسول کا نام لیتا تھا, اب سکھ کا وقت ہے, اب بھی لیتا ہے کہ نہیں, خوشی کے وقت بھی لیتا ہے کہ نہیں. روزمرہ کے معاملات میں حضور سے سیکھیں. حضور نے ہمیں آسان دین دیا ہے. ہم تو بندے راضی کرتے کرتے, دنیا ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہیں, روحیں تھک گئی ہیں. وہ لوگ گئے تھے بیچارے 4 سال کے لیے ملک سے باہر کہ میں نے اپنا قبیلہ چلانا ہے, 40 سال ہو گئے واپس نہیں آئے, جنازے نہیں پڑھ سکے کیونکہ دنیا راضی کر رہے ہیں. آسان دین رسول کریم نے دیا ہے. نہ ادھر ادھر بھاگو, نہ اپنے آپ کو تھکاؤ. نہیں چل سکتے ہم دنیا کے ساتھ, جو دنیا چاہتی ہے. ایک ہے ترقی کی طرف بڑھنا, وہ تو معاملہ الگ ہے. ایک ہے رسم و رواج, کہ میں اب تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا, یہ ابھی کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی, تو میرے چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ میرج ہال بک کرانا ہے, بچی دی شادی.
ਤੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ 15-16 ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਖਰੇ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, इन्हें को खरे पैसे नहीं, लिहाजा मैरिज हाल पे मैरिज हाल। चल गए हम, थोड़ा टाइम लगता है, सारे साथ हो जाते। दादाजी कहने लगे पुत्र वो तियां घरों टोरी दियां ने। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, इस शर्त पे माने कि रुखसती के वक्त बच्ची गार हो। आप मेरी बात को समझे, हम ना बिला वजह की आजमाइशों का शिकार है। हुजूर की पैरवी करें, आसान दीन मेरे रसूल पाक ने दिया, नबी पाक ने, लो सुनो बात, खुश हो जाओगे। हमारा हाँ मसला यह है कि दौलत तकसीम हो गई है, वो इस तरह तकसीम हुई है कि बाज़ लोग अमीर से अमीर तर हो गए और बाज़ गरीब से गरीब तर हो गए। हमारे पास जो 100 रुपये आता है वो हमारी अपनी मलकियत होता है, हम उसमें से किसी को 20 देने को तैयार है। हालांकि हक ये है कि अगर अल्लाह ने दिया है ना तो ज़रा बांट लें, बांटने से सुरूर बढ़ जाता है। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूं कि 3 बंदों का खाना 4 भी खा सकते, 4 का खाना 6 खा लेते हैं, और खाना 6 का हो तो 10 को भी पूरा आ जाता है। शर्त यह है कि दस्तरखान छोटा भी हो पर दिल बड़ा हो, दिल बड़ा हो, गुंजाइश हो। हुजूर ने हमें क्या तरीका दिया है, 10 दिनार थे नबी पाक के पास, हुजूर बाजार गए, 4 दिनार की कमीज खरीदी, पहन के हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी ने अर्ज की, हुजूर मुझे नहीं दे देते? हुजूर उसी वक्त गए, पुराना कुर्ता पहना, कमीज उतार के दे दी, फिर जाके 4 दिनार की और खरीद के लाए। महबूब वापस आ रहे थे, 2 दिनार बचे हुए थे, एक खातून को देखा रो रही है। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो? अर्ज की, हुजूर मैं फलां आदमी की मुलाजमा हूं, कनीजा हूं, आटा खरीदने के लिए उसने 2 दिनार दिए थे, मुझसे गुम हो गए, मैं परेशान हूं, वो मारेगी मैं जाऊंगी तो महबूब ने फरमाया ये लेना 2 दिनार। असी पहला बंदे दा हिसाब भी बाबा करीदा है भी ये हकदार है कि हाँ बड़ा साहब। हम गए वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, काफ़ी सारे लोग गए। वैसे उन सैलाब वाले टुर गए ने सारे अपने अपने कराए जी, खबरां ठंडियां हो गई ने। असी खबरां ते चलन वाली कौम, ट्रेंड ते चलन वाले लोग। जे ट्रेंड चल रहा है तो असी भी नाराज हो गए हो ना, होया जे यार तुहाडी मेहरबानी, मैं टुर चला, बस ट्रेंड पे ना चलो, हकीकत पे चलो। 3रा महीना चढ़ गया, सड़कों पे बैठे हैं लोग। आपकी सारी जमातें, सियासी जमातें हुकूमत में, किसी की मरकज में है, किसी, कोई बंदा शोर ना करे कि मैं हुकूमत में नहीं। कोई पंजाब में हुकूमत में है, कोई केपे की खैबर पख्तूनख्वा में, कोई मरकज में है, कोई सिंध में है। नहीं सही आ क्या मैं ते फिर यार इंजन करो ना, तुसी परेशान ही हो गए हो। मैं सियासत सारी समझता हूं पर सियासत करता नहीं हूं, क्योंकि हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते की मोहब्बत, तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। मेरे भाई गौर करें आप बात पर, सब की हुकूमत है जितने हैं, इनको चाहिए था ना पहले अपने सारे रट्टे छोड़ देते, पहले उनको घरों में बसाते, लेकिन हम भी मौज वाले लोग। बुत शिकनिया सर के बल गिर पड़े, बुत शिकनिया कर सर के बल गिर पड़े, जो कर कहता बाबा, झूम कर कहता बाबा, सलातो
السلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے کب میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے کب میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو بابا پیارے آقا ہو بابا پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں موسومی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں موسومی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے سامنے جو بھی ہو الیکشن آئے نہیں تے سبوئے کے دفتر پایا نہیں تے مفت دیاں لڑائیاں کوئی لینا دینا نہیں تو میرے کہن تے ووٹ نہ دیتے تے میرا تیرا جین مرن تسی مکایا انہاں تے نہیں مکایا انہوں نے نال دی پارٹی نے وزارت دیتی انہوں ادھر ٹر جانا ہے کیوں آپ اس مذاق کے ہتھے چڑھتے ہیں استعمال ہوتے ہیں بچے ان چیزوں سے بہرحال بات ختم کرنی ہے آگے بڑھتا ہوں ہم وہاں گئے تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو تنگ کرتے ہیں یہ تو چھین لیتے ہیں میں نے انہیں کہا جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو کئی دفعہ انسان کھاتے کھاتے کپڑے بھر لیتا ہے سارے بھوک زیادہ لگ جائے تو پھر کئی دفعہ آداب یاد ہم نہ توجہ نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ دائیں بائیں بھوک کتنی زیادہ ہے ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے پہلے پورا پتہ کر لو بندہ مستحق ہے کہ نہیں امام شافعی فرمایا کرتے تھے تو پہلے بتا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا تو بندوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اور سخت رویہ رکھتا ہے بہرحال بات لمبی نہیں کرنی حضور علیہ السلام گھر چلے گئے اس کو 2 دینار دیے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر نہ مار پڑ جائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو حضور نہ اس خاتون کو لے کے اس کے مالک کے گھر چلے گئے کہ سفارش کر دوں اسے کہے کچھ نہ محبوب نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم اندر سے جواب ہی کوئی نہ آیا حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم کوئی جواب نہیں آیا تیسری دفعہ حضور 3 دفعہ دستک دیتے تیسری دفعہ کہا السلام علیکم وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام تو حضور فرمانے لگے پہلے جب میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا عرض کی حضور دل کر رہا تھا آپ ذرا زیادہ سلامتیاں بھیج دیں کرم ہو رہا ہے تو ذرا ہو جائے نا تھوڑا سا کرم ہو جائے نا ذرا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری خادمہ ایک کنیز ہے آٹا اس کے گم ہو گئے تھے دینار تو نیا سامان خریدتے دیر ہوگی اسے مارنا نہ اسی بھی سفارش کری دیئے پر بندہ ہوئے تگڑا تھا ماڑا سفارش ہی آج ہے تو انہوں آقیدہ گڈی دا کرایا ہے ہی اس کی تو نہیں نا سفارش ہوتی وہ تو بیچارہ حاجت مند ہے یہ کام نہ کرو کچھ کام زندگی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرو
اپنی قبر و حشر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ عزیز بھائی، حضور جب وہاں چلے گئے نا تو محبوب نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ، تو وہ حضور کے غلام اتنے خوش ہوئے، عرض کی حضور کہنا کیا ہے؟ آپ آ گئے، ہم نے آزاد کیا۔ اب محبوب واپس آئے تو پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمانے لگے دیکھو بھئی، اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھے، میں نے بھی قمیض پہن لی ہے، ایک انصاری نے بھی پہن لی ہے، اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی ہے۔ تو آسان زندگی دی، حضور کی پیروی کریں۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر بات کو سمیٹوں گا۔ تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، میرے رسول تم پر قرآن پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرما دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ پاک ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر میل کچیل، وہ بھی بندے کو بے چین کرتی ہے۔ آپ 1-2 دن غسل نہ کریں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا، تو کسی کو نام بھی پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہو وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹیا ہے، بلکہ وہ بچے شور کرتے ہیں کہ میں شادی تے جانا ہی نہیں، میری جتی پرانی ہے۔ کسی کو بھی نہیں پتا پرانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا پرانی ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے۔ اسی طرح اگر ظاہر پر تھوڑا بہت بوجھ ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اگر باطن پر بوجھ ہو نا، باطن پر حسد کا بوجھ، بغض کا بوجھ، عداوت کا بوجھ، تکبر، ریاکاری، دکھاوا بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک نے نا لوگوں کے دلوں کے بوجھ اتار دیے، پاکیزگی دل۔ حضور نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا، محبت کرنی سکھائی، تعصبات سے بچایا، نفرت انگیزی سے بچایا، امیر غریب کو اکٹھا بٹھایا، لڑنے والے قبیلوں کو قریب کیا، لوگوں کے دلوں سے یہ ساری قدورتیں نکل گئی۔ یہ ہم نے نا بلا وجہ کے بوجھ بنا لی ہیں۔ او فلانے، ایک دن میرے پاس ایک صاحب بیٹھ کے کہنے لگے اے جنی چھتی کو پیسے آئے نے انی چھتی آ سکتے نہیں۔ میں نے کہا رب تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا مصیبت بنی ہے، حساب لے لے گا اللہ۔ ہم بلا وجہ لوگوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں، اپنا ہوتا نہیں۔ زندگی میں اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نہ ساری زندگی دوسروں پہ ڈالتے ہیں، ساری زندگی۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا نہیں نا زندگی میں، تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے اپنی وجہ سے نہیں کی۔ بعد چ پیا کہانیاں سنائے کر دے حالات ٹھیک نہیں سن، مینوں فلانا، کوئی ایسی بات نہیں۔ جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ۔ منڈے ذرا ناراض ہو گئے نے میرے تو، یہ حضرت صاحب تسی تے ابیاں نو سچی گل سمجھا رہے ہو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ دن کو فیکٹری میں ملازمت کر کے بھی رات کو پڑھ لیتے تھے۔ جس نے پڑھنا تھا نا اس نے، ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر کی سرگرمیاں زیادہ ہیں۔ اپنی غلطیاں ڈھونڈیں، اپنے دل سے بوجھ اتاریں، زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں وہ دور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، بچے ہیں، ہوتا رہتا ہے معاملہ۔ حضور نے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض۔ محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہاں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ تے سارے جسم دے تون دے نالوں ایکو ٹکڑا تولا ہے دل دا۔ دل کو نہ ذرا، ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کی ٹینشنیں پالنے کی، کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی سادہ سی، اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے۔ ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے، مصیبت۔ ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے، پلا پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دی وچوں، پتہ نکلدا کی ہے؟
ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਈ ਆਪ ਕਿਸ ਚੱਕਰ में। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਓਹੋ ਉਹ ਕਰਮਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ को मशवरा पूछा सी, हुक्म नहीं सी पूछा। तेनू क्या सी मशवरा? मशवरा वो होता है जो कबूल भी किया जा सकता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम कई दफ़ा जनाब सिद्दीक अकबर की राय और होती थी, हज़रत उस्मान की और होती थी, हुजूर जनाब उस्मान की कबूल कर लेते। हालांकि अफजलियत तो सबसे ज्यादा जनाब सिद्दीक अकबर को है ना। वो भाई क्या बात है, हम बिला वजह के रट्टे डाल के, और कोई मसला ही नहीं, कोई मुसीबत ही नहीं। आप सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करें, सादा। देखो हुजूर का तरीका क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ मिल के बैठते, जमीन पे सो जाते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब तक घर में रहते घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते। अपनी जिंदगी में दूसरों का भला करना शुरू करें, साफ दिल करें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा अम्मा मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। अर्ज करने लगा अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा। रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर, मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए। उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है। और रब की बारगाह में हाजिर हो गया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, तो इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं। जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फकत अल्लाह की रजा के लिए किया हुआ है, वो मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। और जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई। तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया।
اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے, شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا, شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے, پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو, ذرا غور کیجیے گا میری بات پہ. فرمایا اس طرح کرو, اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو, اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو, وہ کریم ہے, کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے, عرض تو کرو. ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے, یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں, یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا, عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹتے, درخت تلاش کرتے, مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے لوٹا تھا, نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا, ان سے پیار کرنا. اللہ بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میری ٹانگوں میں گھومتے رہے, بار بار آتے رہے, اور میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا, پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا, اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما, نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا, اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے, ان سے پیار کیا ہے, پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا, پھر یہ وسیلہ بنے گی, اللہ اس سے مان جائے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی, میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا, اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ. بانا تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے, اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا, وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا, تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر. اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی, اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا, میں چاہتا تو گناہ کر لیتا, لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر, اللہ میں ڈر گیا, میں اسے چھوڑ کے آ گیا. اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے, پھر کر دینا کرم. اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا, میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا, پر تیرے لیے, تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا, تو اللہ تو رحمت فرما دے. حضور فرماتے اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا, اے اللہ ایک مزدور کو, ایک دیہڑی دار کو, ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا, یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ. وہ مزدور, وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا, کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا.
اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا. میں اسے ڈھونڈتا رہا, وہ مجھے ملا نہیں. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی, اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں. پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا. میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا, محفوظ کر کے رکھا. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال. تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے, وہ چرواہا تیرا ہے, یہ سارا کچھ تیرا ہے. تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں, تو مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا مذاق نہیں, میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی, یہ تیرا ہے. اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا, پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا, آج راضی ہو جا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا. وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں, ان نیکیوں ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کو منایا جائے, اس کے حضور حاضری دی جائے, اس سے بخشش کا سوال کیا جائے, اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں, مجبوروں, کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا, جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں, ان کے صدقے تو رحم فرما, تو کرم فرما. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں, ابن قدامہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں, قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے. سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے. تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا, کالا سیاہ رنگ, 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو ناراض ہو گیا نا, تو نے بارش روک لی, ناراض ہو گیا نا, ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا. یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں, یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ رحم فرما, تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, کمزور ہیں, ڈر جاتے. غلام ہے, دعائیں مانگ رہا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی, بارش ہونے لگی. میں اس کے پیچھے گیا, اس کا گھر ڈھونڈ آیا, تعقب کیا, پیچھا کیا, گھر میں نے تلاش کر لیا. اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو. فرماتے میں اس کے گھر گیا, اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر, اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے درویش, اتنے بڑے محدث. میں نے کہا تیرا غلام چاہیے. اس نے کئی غلام دکھائے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں. اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں, کوئی سے بھی آپ لے لے, خرید لے. میں نے کہا نہیں. پھر وہ لاغر صاحب, وہ کمزور صاحب, وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے, کیا لے کے کریں گے. میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. میں اس کو ساتھ لے کے چلا. تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, مجھے کیوں خریدا, آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے. تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا, میں تو خود تیری خدمت کروں گا. میں تیرا بیاہ کراؤں گا, تیرے لیے مکان بناؤں گا, میں تیری خدمت کروں گا. میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں, میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں, اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں. کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا, میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا, اے اللہ راز تو کھل گیا, اللہ تیرا میرا معاملہ تھا, راز تو کھل گیا, راز تو کھل گیا, اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدت و راز میں, یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی, اس کی روح ہی پرواز کر گئی.